ماں باپ کے پیر دھو کر پینا جائز ہے؟ ایک صاحب ہر فیسٹیول پر اپنے ماں باپ کے پیر دھو کر وہ پانی پیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ محاورتاً جو کہا جاتا ہے نا، یہ حقیقتاً ایسی چیزیں اختیار کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ محاورتاً کہتے ہیں آپ آئیں گے تو آپ کے تو ہم پیر دھو کے پی لیں گے، تو یہ مطلب محاورتاً تک تو ٹھیک ہے لیکن ویسے ماں باپ کے پیر دھو کر وہ پانی پینا یہ کوئی شرعی لحاظ سے نہ باعث ثواب ہے، نہ یہ حقیقتاً کوئی ادب میں داخل ہے، بلکہ یہ بعض اوقات بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ماں باپ فرض کر لیں ایسے ہیں کہ وہ پیر ہی نہیں دھوتے ہیں یا زمین پہ چلتے ہیں یا میل کچیل پاؤں پہ لگا ہوا ہے، ناخنوں کے اندر میل ہے اور آپ اس پاؤں کو دھو کر وہ پانی پیے، تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو نظافت کے خلاف ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ سر تا پا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور طاہر مطہر فرمایا تھا، لہذا جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے جسم میں اقدس سے لگ کر گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، نجاست حکمیہ کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر ظاہری کوئی نجاست ہو یا ظاہری طور پر کوئی مٹی وغیرہ موجود ہو تو اور زیادہ مسئلہ۔ تو بہرحال یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ کا ادب اور احترام ظاہر کرنا ہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو پوری جان لڑا دیں کہ ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رہے اور وہ اس گناہ اور خطا سے رک بھی جائیں۔ یہ ایک نبی کریم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد بھی کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا اس کا ہاتھ روک کر، یعنی اسے گناہ سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کریں، ایصال ثواب کریں، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ ہیں ادب اور احترام کے طریقے۔ اس قسم کی چیزوں سے ایک تو شرعاً آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور صحت اور طب کے لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کے حضرات جو ہیں وہ اداکاری اور ریاکاری سے بچ جائیں بہت مشکل ہے۔ وہ کبھی چھپ کر ایسا نہیں کریں گے، سب پہ ظاہر کریں گے تاکہ لوگ کہیں بھی بڑا سعادت مند بچہ ہے، ماں باپ کے پیر دھو کے پیتا ہے، تو اخلاص اور وہ تو خیر بالکل ہی نہیں رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی روایات نہ ڈالی جائیں، آپ ویسے ادب احترام کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ سنا ہے کہ رات کو جھوٹے برتن دھو کر نہ رکھنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، صفائی نہ رکھنا یہ صرف برتن کے ساتھ ہی نہیں، صفائی وغیرہ نہ رکھنا، گندگی ہو تو اس سے یقینی سی بات ہے کہ اس میں برکت کم ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بے برکتی کی ظاہری علامات میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دھو کر صاف ستھرا کچن کر کے رکھیں، لیکن ایسا کوئی شرعی لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر آپ برتن نہیں دھوئیں گے تو گھر سے ساری برکت ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی گناہ ہے، کوئی ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار بہنیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ رات میں نہیں دھو پاتی تو چلیں صبح دھو لیں، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے۔ آپ کا کچن، آپ کا سنک بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری بہنیں کرتی ہیں کہ رات میں چھوڑ دیتی ہیں اور پھر جھینگر مچھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ انڈے بچے دیتے ہیں اور پھر وہ سارا کچن گندا ہو جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بڑے یا بچے پر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں کوئی چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص آیت، کوئی یہ مخصوص صورت پڑھ کر دم کی اور اس سے شفا حاصل ہوئی، تو یہ تو پھر حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اس میں آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس میں ضرور ایسا برکت ہوگی۔ جیسے الحم شریف کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے اوپر الحم شریف پڑھ کر دم کی، جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا زہر زائل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفا قرار دیا۔ تو یہ ایسا ہے، اور کئی اور صورتیں ہوتی ہیں، آیات وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں، لیکن ویسے ہی کوئی حسن ظن قائم کر کے دم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن بابرکت ہے۔
جہاں سے بھی پڑھ کر آپ حسن ظن قائم کر کے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمانے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری چیز ہے کہ منقول نہیں ہے، ہم دم کر رہے ہیں لیکن اس کے فائدے اپنے پاس سے بیان کر دیں۔ یہ دم کر دو تو کرونا بھاگ جائے گا، یہ دم کر دو تو چکن گونیا ختم ہو جائے گا، یہ دم کر دو تو فلاں ہو جائے گا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس سے خود ساختہ فضائل وضع کر کے اور پھر آیات یا احادیث کے ساتھ اس کو منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن ظن کے تحت ایک بات کہی اور آگے چل کر پھر یہ حدیث بن جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ پوسٹیں آپ دیکھیں گے، جب کرونا بہت زیادہ تھا تو پوسٹیں نکال دی تھیں کہ کرونا کا شرط یا علاج، نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ اس زمانے میں کرونا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس سے فضائل نہ بنائیں، ویسے آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا نابالغ بچے کے ہاتھ سے لیے ہوئے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سوری، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پانی ہے اور نابالغ بچہ آپ کو لا کر دے دیتا ہے کہ جی آپ وضو وغیرہ کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کا پانی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت صغر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا، تو یہ حسن ظن یہی ہے کہ وہ سرکار کا پانی تھا، وہ لا کر دے دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پانی نہیں ہے بلکہ نابالغ نے کسی ایسی جگہ سے پانی بھرا کہ جہاں سے جو بھی پانی بھر لے اس کا مالک ہو جاتا ہے، جیسے سبیلیں وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی نہر وغیرہ ہوتی ہے گاؤں کے اندر، جو بھر لے پانی وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں فقہا نے ضرور فرمایا کہ جب نابالغ اس پانی کو لے گا تو اس کا مالک ہو جائے گا، اور نابالغ اپنے مال کو کسی کو تحفتاً بھی نہیں دے سکتا، اور نہ نابالغ سے اس قسم کی چیزیں لی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، وضو تو پھر بھی ہو جائے گا، یاد رکھیں، لیکن اس پانی کا لینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ آج کل کے عرف کے لحاظ سے اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، جیسے مدرسے کے اندر کوئی مطلب مٹکا وغیرہ رکھا ہوا ہے یا کوئی فریج وغیرہ رکھا ہوا ہے یا ڈسپنسر ہوتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پانی پلانا، جا کے بچہ جیسے ڈسپنسر سے پانی لے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن وہ لا کے استاد کو دیتا ہے، استاد پی رہا ہوتا ہے، ہمارے یہ عرف جاری ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اندر اب سختی نہیں کی جائے گی کیونکہ عرف بدل چکا ہے۔ اگر نابالغ فرض کر لیں کہ کنواں ہے باہر رفع عامہ کے لیے اور استاد کہتا ہے بیٹا وہاں سے پانی لانا، میں نے وضو کرنا ہے، اور بچے اس پانی کو نکالتے ہیں تو لازم بات ہے وہ بچے مالک ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارے عرف جاری ہے اس لیے استاد کا منگانا شرعاً صحیح ہے۔ اور اس سے وضو تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر شرعاً منع بھی ہوتا پھر بھی وضو پہ تو کوئی فرق نہ پڑتا، وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے لیے جب آپ نے پانی استعمال کیا تو پانی اعضائے وضو کو دھو دے تو بس وضو ہو گیا۔ حتیٰ کہ معاذ ثم معاذ اگر کوئی پانی چوری کر کے وضو کرے گا نا، وضو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن پانی چوری کرنا پھر اس پانی کو استعمال کرنا یہ شرعاً ضرور گناہ کا کام ہوگا، لیکن وضو پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بولیے۔ اچھا، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میری ہمسائی ہے، اس نے ہاتھوں میں کچھ زیور پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں؟ کانوں میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کانوں میں بھی، ہاتھوں میں بھی، یعنی بازو میں کنگن وغیرہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے یہ بولا کہ سب بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا یہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن زندگی میں اسے ضرورت پڑ گیا اور اس نے کسی نے کہا کہ اس طرح نہیں کہتے، اگر کہتے ہیں تو پھر لازمی دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ ضرورت پڑ گیا، اس نے استعمال کر لیا، اب وہ جو ہے تھوڑے تھوڑے پیسے کا کہ جتنے کا بکا تھا اتنے اتنے پیسے جمع کر کے مسجد میں دے رہی ہے۔ ٹھیک، تو اس کا صحیح شرعی حکم کیا ہوگا؟ چلیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام بہن بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی بالکل وہ مختصر یہ بات کہ کیجیے گا، میرے شوہر کی مختصر، زمین ہے ٹھیک ہے، بیان اور فرمائیں۔ اس کی نا بہنیں کہتے ہیں کہ اب ہم حصہ لینا چاہتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، مطلب کہ ان کو نا اب 9 ماہ ہو گئے ہیں فوت ہوئے ہوئے ہیں۔
جی تو وہ اب اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نہ اپنے بھائی سے حصہ، 5 بھائی ہیں اور کسی سے نہیں کہہ رہی، اور اس سے کہتی ہے کہ ہم حصہ لیں گے برابر کی زمین، مطلب کہ ان کے باپ نے ان کو دی تھی، 14 سال پہلے دی تھی۔ یعنی آپ کے شوہر کو آپ کے سسر نے وہ زمین مالک بنا دیا تھا کہ زندگی میں؟ جی مالک بنا دیا تھا۔ بس ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کویسچن کیا کہ ہمسائی ہے، اس نے یہ مطلب اپنے بہن بھائیوں کو جمع کر کے وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا یہ گولڈ مسجد کے اندر دے دینا۔ تو اب ضرورت پڑ گئی ہے زندگی کے اندر، اس نے اس کو سیل کر دیا، اور لیکن کسی نے کہا کہ جب تم نے کہہ دیا تو اب تو دینا ہی ہوگا، تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے مسجد میں دے رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہیں کہ یہ گولڈ مسجد میں دے دینا، وصیت کر جاتی اور ان کا انتقال ہو جاتا، تو مالی وصیت جو ہے یاد رکھیں وہ 1/3 میں جاری ہوتی ہے، یعنی ان کا جتنا بھی ان خاتون کا مال تھا اس کو سب کو جمع کیا جائے گا۔ جیسے سونا ہے تو اس کی مالیت معلوم کر لی جائے گی، چاندی اور دیگر جو مال ہے، پھر اس کے 1/3 کے اندر اگر یہ سونا چاندی جو انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کو دے دینا، اگر اس کا 1/3 بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ دے دیا جائے گا۔ اگر 1/3 سے زیادہ بن رہا ہے تو پھر زائد جو ہے وہ وارثوں کے پاس آئے گا، صرف 1/3 ہی دیں گے۔ اور اگر یہ 1/3 سے کم بن رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 1/3 تک یعنی تہائی حصے تک وصیت جاری ہو سکتی ہے، تو پھر تو ٹھیک تھا۔ لیکن جب یہ زندگی میں ہی ان کو ضرورت پڑ گئی تو یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے گولڈ خرچ کر دیا تھا تو اب ان کو مسجد میں دینے کا کوئی یعنی لازم نہیں ہے مسجد میں، انہوں نے کوئی اللہ منت نہیں مانی تھی، انہوں نے تو ایک وصیت کا اظہار کیا تھا، لہٰذا اب اگر یہ مسجد میں نہ بھی دیں تھوڑا تھوڑا پیسہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دینا چاہیں تو غیر لازم سمجھے بغیر دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو صدقہ ہے، اچھی بات ہے، ان کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے اگر صحیح یوز کیا جائے تو۔ لیکن بہرحال وصیت کرنے کے بعد اگر ہم اس مال کو استعمال کر لیتے ہیں تو وصیت کرنے سے وہ مال کسی جگہ پر دے دینا لازم نہیں ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ تفصیل ذہن میں رکھیں۔ ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کالرز ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب، ایک فیملی ہماری وہاں باہر رہتی ہے امریکہ میں، وہ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نان مسلم، تو وہ کہتے ہیں ہم وہ جو وہاں کا گوشت یا مرغی کا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، تو یہ تو مطلب جائز ہے کیونکہ وہ تو جھٹکے کا ان کا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ مشینوں سے جو ہے وہ کاٹتے ہیں مسلم بھی اور نان مسلم بھی، تو وہ گوشت بھی صحیح ہے کھانا یا نہیں، یہ آپ سے پوچھنا تھا۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر ایلیا جو ہے زبان دراز ہے بہت زیادہ، تو وہ یہودی کہتی ہے جی کے بغیر بغیر قصور ہو تب یہ تو لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہودی کہتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ منافق اعلیٰ، تو اس پہ شریعت کیا لاگو ہوگا اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی۔ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو کہتی ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے شوہر کو ان کے والد نے یعنی ان بہن کے سسر نے کچھ زمینیں اپنی زندگی میں تحفتاً دے دی تھیں، تو اب جو شوہر کی سسٹرز ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان زمینوں سے ہمیں بھی حصہ دیا جائے، جبکہ اور ان کے 5 بھائی بھی ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کر رہی، صرف میرے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی زمینیں ہمیں بھی دی جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر واقعی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے سسر نے اپنی زندگی میں وہ زمینیں آپ کے شوہر کے نام کر دی تھیں یعنی تحفتاً دے دی تھیں اور مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیا تھا کہ آپ کے شوہر چاہیں تو ان کو بیچیں، کسی کو تحفے میں دیں، انہیں ٹھیکے کے اوپر دیں، اس طرح کا اگر کلی اختیار دے دیا تھا تو وہ زمینیں آپ کے سسر کی ملکیت سے نکل کر آپ کے ہسبینڈ کی ملکیت میں داخل ہو گئیں، اور جب ایسا ہو گیا تو آپ کے سسر کا وہ مال وراثت رہا نہیں۔ اب آپ کے شوہر فوت ہوئے تو پھر شوہر کی جو وراثت ہے اس وراثت کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے کہ وہ تقسیم ہوگا، لیکن سسر کی وراثت کے اعتبار سے آپ کے جو بچوں کی پھوپھیاں ہیں ان کا حق نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب شوہر کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ سسر کے اعتبار سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا تھا تو اس کا دیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی ملک تھی، شوہر کی وراثت کے اعتبار سے حصہ بن سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہنا کہ یہ میرے والد صاحب کی ہیں
تو جتنا شوہر کو حصہ ملا تو بہنوں کو نصف ملتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں نصف زمین دی جائے، یہ ان کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ بہن نے فرمایا کہ ایک فیملی ہے یو ایس اے میں، وہ غیر مسلم کے ہوٹلز میں جا کر اور ایسا کوئی گوشت جس کے بارے میں کنفرم پتہ ہے کہ یہ مشینی ذبیحہ سے یہ جانور ذبح ہوا ہے، اسے وہ کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیے کہ اگر غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ گوشت چاہے حلال ہے طیب ہے، اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، اور وہ حرام رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر غیر مسلم کو ذبح کرتا ہے اور غیر مسلم سے مراد کتابی نہ ہو، عیسائی اور یہودی، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر اس کو ذبح کرے گا، تو یعنی اگر یہودی یا عیسائی نہ ہو، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے، جیسے آتش پرست اور بت پرست وغیرہ ہے، وہ جانور حرام ہوگا، اور یہودی عیسائی اگر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ذبح کر دیں گے، اللہ کا نام ذکر نہ کریں، تب بھی حرام ہوگا۔ اور اب جو ہے وہ جو مطلب اہل کتاب جو پہلے کہلاتے تھے، اب وہ اہل کتاب نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بہت تغیر اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بارہا ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بیسک اگر آپ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں کویسچن کر لیں، ہمارا مسلمان نہیں جانتا، حالانکہ ہمارا مذہب کامل، اسلام بالکل مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے، قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جمع کا اہتمام کیا گیا، ذخیرہ حدیث بھی موجود، تب ہمارے علم کا عالم یہ ہے۔ اور دیگر مذاہب کے جہاں پر نبی کی تعلیمی محفوظ نہیں ہے، کتابوں میں تغیر اور تصرف کر لیا گیا، تو ان کے ایمانیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ ذبیحہ بہرحال ناجائز کہلائے گا، یہ گوشت بالکل کھانا حرام ہوگا۔ اسی طرح جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے کہ اس میں خود بخود وہ کٹتا رہتا ہے اور وہ جانور اور کوئی بسم اللہ اللہ اکبر وغیرہ نہیں پڑھا جاتا، یہ جانور بھی بالکل حرام ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہم تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کو آپ حلال سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہی ہو، تو اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے شراب پی لے تو کیا وہ طیب حلال ہو جائے گی؟ بسم اللہ پڑھ کر سود لے لے، بسم اللہ پڑھ کر رشوت لے لے؟ بلکہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ جو حرام قطعی پر بسم اللہ پڑھے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حرام قطعی پر یعنی وہ حرام شے کہ جس کا حرام ہونا قرآن پاک کی بالکل واضح آیت سے ثابت ہو۔ یہ گوشت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حرام قطعی نہیں ہے، کیونکہ شبہ ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہو سکتے ہیں ویسے صورتحال نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یہ شراب کی میں نے مثال دی، یا سود کی مثال ہے، یا رشوت ہے، یا چوری کا مال آپ نے بسم اللہ پڑھ کر چوری کر لی ہے، تو یہ حرام قطعی آپ نے بسم اللہ پڑھی، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ان کے بارے میں خطرہ ضرور موجود ہے کہ اگر وہ واقعی ذبیحہ مطلب غیر مسلم نے ذبح کیا ہے یا اس میں شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے تو وہ حرام ہے، اور وہ حرام کے اوپر بسم اللہ پڑھنا یہ ایمان کے لیے کافی خطرہ ہے۔ لیکن میں اس کو حرام قطعی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پروسیجر ذبح کا واضح طور پہ موجود نہیں ہے، وہ تو ہوٹل میں آپ کہہ رہے ہیں بھی غیر مسلم کا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان سے ذبح کروایا ہو، کہیں سے لایا ہو، لیکن یہاں پر ہم حسن ظن قائم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہو سکے تو یہ میرا کلپ ان فیملی کو آپ دیں کہ ایسا نہ کریں۔ آپ یہاں پر تھوڑے سے مزے کے لیے اور تھوڑی سی اپنی آسانی اور سہولت کے لیے شرعی تقاضوں کو نظر انداز کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کا امریکن ہونا آپ کو میدان معاشر میں نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم تو امریکہ میں تھے یا باہر کے کنٹریز میں تھے، ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، تو وہ مجبوریاں واقعی شرعی مجبوری ہے کہ نہیں، یہ وہاں کے علماء کرام سے آپ معلوم کریں، مفتیان کرام سے معلوم کریں، اور وہ کبھی بھی آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ اگر ہر عام آدمی بھی اپنی مجبوریوں کو از خود اپنے ذہن سے شرعی مجبوری سمجھ کر اور شرعی رعایتیں حاصل کرنا شروع کر دے تو یاد رکھیں پھر تو ہر چیز حرام حلال ہو جائے گی، کیونکہ چور بھی اپنی کوئی شرعی مجبوری بیان کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، جاب نہیں مل رہی تو اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ مان رہا ہوں، میں موبائل چھین رہا ہوں، تو کیا ہم اس کا یہ عذر قبول کر لیں گے؟ تو اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کی زوجہ، غالباً زوجہ ہی کہا تھا، ان کی ہیں یا کس کی ہیں، وہ زبان دراز ہیں اور شوہر کو یہودی کہتی ہیں کبھی، اور کبھی منافق اعلیٰ بھی کہہ دیتی ہیں، ایسی زوجہ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ وہ ہماری سسٹر ہوں گی کہ جنہوں نے دین نہیں سیکھا ہوا، اور یہی پھر چیزیں سبب بنتی ہیں اس طرح کے حرام اور غیر شرعی امور کے ارتکاب یا اظہار کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کا مقام و مرتبہ رکھا ہے. ایک روایت میں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے ہو جاتا ہے. جس نے پال پوس کے بچی کو جوان کیا، پھر اس کی شادی کی، اور کتنی قرآن میں ماں باپ کی تلقینات ہیں، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے، مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور ایسے زیادہ حق والے کو گالیاں بکنا، انہیں برا بھلا کہنا، کیونکہ یہ گالیاں ہیں، یہ کتنا برا ہوگا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ عورتیں تشریف فرما تھیں، عورتوں کا گروہ تھا. سرکار نے فرمایا عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے. پھر پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری، شوہر کی احسان فراموشی. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یعنی شوہر کے احسانات کو فوراً فراموش کر کے اس طرح کا جملہ کہنا، اس میں کوئی گالی تو نہیں تھی، اس طرح کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن شوہر کے احسانات کو فراموش کر دینا ہی اتنا سنگین جرم ہے شریعت کی نگاہوں میں کہ سرکار نے فرمایا اکثر عورتیں اس احسان فراموشی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. تو ایسی بہنوں کو ذرا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسا ہرگز نہ کریں. تو بہرحال یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں دو باتیں میں ضرور عرض کروں گا. پہلی بات یہ کہ زوجہ اس زبان درازی پر کیوں مائل ہوئی ہے. شوہر کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا اس کے یا اس کے گھر والوں کے رویوں نے اس کو اتنا تلخ بنا دیا ہے کہ وہ اس طرح کے رویے اختیار کرنے پر یا اس طرح کے الفاظ بولنے پر مجبور ہوئی. اگرچہ میں پھر بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اس قسم کے حالات میں کہنا جائز ہے، اس کو شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، لیکن بہرحال اسباب بھی دیکھنے چاہیے. بعض اوقات شوہر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس کے گھر والے غیر منصفانہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہائپر ہو کے ایسا کرتی ہیں، تو پھر ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بچی ایسی کیوں ہے. معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ سن رہے ہیں تو ناراض بھی ہوں گے، بہت سی مائیں ناراض ہو جائیں گی کہ بہت سی مائیں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں. وہ خود اپنے شوہروں کے ساتھ سینے پر چڑھ کے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، گالیاں بک رہی ہوتی ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں. جب شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو بچوں کے سامنے اس کی برائی کر رہی ہوتی ہیں کہ میری تو زندگی تباہ ہو گئی، میرے ماں باپ نے اس کمبخت کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، اللہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اور پھر شوہر سے بدتمیزیاں، اس کے سامنے زبان چلانا اور دیگر چیزیں بچیاں وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں اور اسی طرح کرتی ہیں. نہ بچیوں کو شوہر کے حق اور نہ اس کے احترام کے بارے میں بتایا، بلکہ خود پریکٹیکل کر کے بچیوں کو شوہر کے خلاف دلیر کر کے گھر سے نکالا. اب آ کر بچی اگر ایسا کر رہی ہے تو اس میں ماں باپ کی تربیت کا بھی شدید، یعنی عدم تربیت کا شدید دخل ہے. تو ایسے ماں باپ بھی انتہائی قابل گرفت ہوں گے اور ان کی آخرت میں شدید گرفت ہوگی. ہاں اگر ماں باپ نے ادب سکھایا، احترام سکھایا، دینی تعلیم بھی سکھائی، بچی نے تربیت قبول نہ کی اور اس قسم کا رویہ اختیار کیا تو انشاءاللہ ماں باپ بری ذمہ ہیں. یہ میں ان ماں باپ کی خصوصاً ماؤں کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں جو اپنی بچیوں کو خود یہ سب چیزیں سکھا رہی ہوتی ہیں. جھوٹ یہ سکھاتی ہیں، ان کے سامنے غیبت چغلیاں کر کے انہیں اس پر اور دلیر کر رہی ہوتی ہیں. پھر اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، اپنی ساس کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ بعض اوقات نامناسب رویہ اختیار کرتی ہیں جو بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ان کی آبزرویشن یہی ہوتی ہے کہ پھر اس طرح کے معاملات میں ایسا کرنا ہے. اور ایک بڑی کسر جو ہے وہ ہمارے یہ جو مطلب ڈرامے وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں ان میں بعض اوقات ایسے کردار دکھائے جاتے ہیں جس سے بچیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ ان کو روکتے نہیں ہیں. اگر وہ دیکھ بھی رہی ہیں تو ان کی اصلاح نہیں کرتے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو تم نے اختیار نہیں کرنا ہے. وہ سب تو پھر یہ اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں. بہرحال
جس کا قصور ہے وہ اپنے قصور کو سمجھے، جس کی تربیت کی کمی ہے وہ اپنے قصور کو سمجھ کر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے۔ اور میری ایسی جو بہنیں، جرأت مند بہنیں جو اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی، کہتی ہیں میں بالکل پرواہ نہیں کرتی ہوں، میری بہنوں آپ کو پرواہ کرنی ہوگی۔ آپ ہمیں بھی اگر برا بھلا کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن اس سے نفع آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے نام اعمال میں اور گناہ لکھا جائے گا۔ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اپنے رویے پہ غور کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان قریب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس قدر سنگین غلطی کی تھی، اور جب کسی نے ہمدردی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نصیحت کو ٹھکرا کر آپ نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا، اور اپنی بچیوں کی غلط تربیت کر کے آپ نے کتنا بڑا اپنے لیے گناہ جاریہ کیا، اور اپنی بچیوں کے گھروں کی تباہی اور بربادی کا آپ نے سامان کیا۔ ان سب کا وبال اللہ نہ کرے پھر آپ کو میدان محشر میں یا قبر میں دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے برا نہ مانیں، اپنا احتساب کریں، شوہر بھی کرے، بیوی بھی کرے، شوہر کے گھر والے بھی کریں، اور اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جن کا بیٹا 12 سال کا ہے اور بیٹی 9 سال کی ہے۔ وہ صاحب ان بچوں کی پیشانی پر، ناک پر اور لپس کے اوپر پیار کرتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے کہ ناجائز؟ دیکھیں، لپس پر پیار کرنا تو چاہے بیٹا ہو وہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے، یہ معیوب ہے، اچھا نہیں ہے۔ بیٹے کے چہرے پہ پیار کر سکتا ہے باپ، اگر ابھی 12 سال کا ہے، چھوٹا ہی لگتا ہے بچہ، سر پہ بھی پیار کر سکتے ہیں۔ اور لیکن جو بیٹی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ بچی کے لپس پہ اگر وہ پیار کریں گے، کیونکہ 9 سال کی بچی کے بالغہ ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر بالغہ نہ بھی ہو تو یہ مشتہات کہلاتی ہیں۔ ایسی بچی کے جس کو دیکھ کر کسی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہے، یعنی اس کے قریب ہونے کا خیال آ سکتا ہے، تو اس بچی کو مشتہات کہا جاتا ہے۔ اور ایسی بچی کے اگر لپس کے اوپر باپ بھی پیار کرے گا تو حرمت مصاہرت کے امکانات ہیں، یعنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو سکتی ہے۔ میں بہت ہی محتاط الفاظ میں یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حرمت کا معنی حرام ہونا، مصاہرت کا مطلب سسرالی رشتے، یعنی سسرالی رشتوں کی وجہ سے بعض اوقات حرمت پیدا ہوتی ہے، وہ اس قسم کے امور میں پیدا ہو سکتی ہے۔ سسرالی رشتوں کی حرمت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دیکھیں، آپ شادی کرتے ہیں تو بیوی کی جو والدہ ہے، ساس، وہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکے کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ پہلے تو نہیں تھی نا، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ساس سے کر لیتا، یعنی عورت سے کر لیتا، لیکن جب بیٹی سے شادی ہوئی تو یہ رشتہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو اسی طرح بہو کے اوپر سسر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹا مر بھی جائے تو سسر اس بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرمت ابدیہ ہے۔ تو یہ کس وجہ سے رشتے پیدا ہوئے؟ حرمت کے رشتے، سسرالی رشتے قائم ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر والد اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ چھو دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے امر ہوتے ہیں کہ وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا، لیکن اس میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ لپس کا مسئلہ بھی فقہا نے یہی لکھا ہے، تو اس لیے بہت ہی خطرے کی صورتحال ہے، ان صاحب کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے۔ اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جنہوں نے کویسچن بھیجا تھا، یہ پڑوسی ملک کا کویسچن تھا، ابھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان صاحب کو یہ مسئلہ بتا کے انہیں کہیں کہ اپنے قریبی کسی بھی دارالعلوم میں جا کر فوراً اس کے اوپر ایک فتویٰ لے لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان ہو جائے۔ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ کیا یہ مذہب اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک کپل، کوئی لڑکا یا لڑکی جن میں لیگلی میرڈ نہ ہوں، وہ لیگلی یعنی شادی نہ ہوئی ہو، وہ صرف اپنے پیار محبت کی وجہ سے ایک ساتھ رہائش اختیار کر لیں، اس کو کہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ۔ اور اس کے بارے میں جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ نہیں، تو لازم سے بات ہے کہ جو مذہب اسلام ایک مرد مومن کو بھی کہے کہ عورت نظر آئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس کے جسم پر، اس کے چہرے پہ نگاہ نہ ڈالو، وہ کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ، ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ لڑکی، اور لڑکی کے ساتھ لڑکا ایک جگہ رہائش اختیار کر لے؟ ان کا ساتھ رہنا یہ گناہ، ان کا دیگر کسی بھی قسم کا ریلیشن قائم کرنا یہ حرام، اور اگر خدا نخواستہ زنا کر لیتے ہیں، انہیں جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو زنا خالص ہے۔ تو مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں،
اور ہم جیسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور کچھ نون پرسن میں ہمارا بھی کہیں فہرست کے آخر میں شمار ہو جاتا ہے پرسنز کے اندر، تو پھر لوگ اپنے مسائل ہمیں ذکر کرتے ہیں. اتنا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے میں ماں باپ سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کو ہمارا مذہب بنا نہیں کرتا ہے. آپ دنیا سے نفع حاصل کریں، ہمارا مذہب آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن مذہب آپ کو یہ تعلیم ضرور دے گا کہ ہر چیز کے بارے میں ایک شرعی لمٹ آپ ضرور معلوم کر لیں کہ اگر اس لمٹ کو آپ کراس کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، اتنا مذہب سکھانا بہت ضروری ہے کہ بچے جو جدید چیزیں ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مطلب آپ کے ماحول میں کوئی چیز رائج ہو چکی ہے لیکن مذہب اس سے منع کرتا ہے، بچوں کو اس کا شعور حاصل ہونا چاہیے. جب ہم اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو بیسکس بھی نہیں سکھاتے، یا بیسکس کو ہم نے یہ سمجھا کہ ناظرہ پڑھا دو، حفظ کروا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کرا دو، سنت کے مطابق نبی کریم کی دعائیں یاد کرا دو، نماز پوری کروا دو، دین مکمل ہو گیا. یہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ تو دین کا ایک دال کا ایک نقطہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. بہت سی چیزیں سکھانی ہوتی ہے ماں باپ کو، فرض علوم سکھانے ہیں لیکن وہ نہیں سکھاتے اور بچے پھر اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں، میں ماں باپ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دین نہیں سکھایا تو آپ کب تک دنیا میں رہیں گے یہ بتائیں. اس کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا اور ان بچوں کی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا آپ سے آخرت میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا. میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر سناتا رہوں گا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں برود قیامت سوال کیا جائے گا. پھر سرکار نے حاکم کے بارے میں فرمایا کہ حاکم اپنی رعایا پر حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. حتیٰ کہ فرمایا کہ نوکر بھی اپنے گھر پر نگہبان ہے اپنے آقا کے گھر پر، اس سے اس کے گھر کے بارے میں کویسچن ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ سے کویسچن ہوگا. اگر آپ نے غفلت اختیار کی، اگر آپ نے شریعت کو بوجھ سمجھا، اگر آپ نے دین کی پابندیوں کو خود قابل نفرت نگاہوں سے دیکھ کر ان سے دور بھاگ کر بچوں کے اندر بھی دور بھاگنے کے سلسلے میں دلیری اور جرأت بھر دی، ان کو ایک راستہ یہ دکھایا، تو پھر آپ کا بھی میدان محشر میں سخت احتساب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بازار میں گولڈ کی قیمت زیادہ ہے لیکن جب ہم فروخت کرنے جاتے ہیں تو کم قیمت میں گولڈ فروخت ہوتا ہے. اب اگر ہمیں اس گولڈ پر زکوٰۃ نکالنی ہو تو کون سی قیمت کا اعتبار کریں گے؟ جو انٹرنیشنل لیول پہ قیمت رائج ہے یا جب ہم گولڈ بیچتے ہیں تو جو اس کا پیسہ لگ رہا ہے وہ؟ دیکھیں ہم تو اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ جب آپ سنار سے معلوم کریں کہ اتنے کیرٹ کا میرے پاس اتنا گولڈ موجود ہے، 8 تولہ 10 تولہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتائیں. 2-4 سے معلوم کر لیں، جو اکثر قیمت بتائیں گے ان تھوڑا سیم تھوڑا فرق ہوتا ہے، بس وہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. تو یعنی قیمت فروخت جو آپ معلوم کریں گے، جتنے میں آپ کا گولڈ جا رہا ہے اتنے کے شریعت آپ کو مکلف بنائے گی، کیونکہ اگر آپ بیچ بھی دیتے ہیں تو اتنا ہی پیسہ حاصل ہوگا. تو اس لیے اسی کو پھر آپ بیس بنا کر، بنیاد بنا کر اور زکوٰۃ نکالیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ واش روم میں فریشنر یا اسپرے وغیرہ لگانا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ سنا ہے کہ ان سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسمیل وغیرہ ختم کرنے کے لیے مہمان گھر میں آتے ہیں، بعض اوقات تو وہ فریشنر وغیرہ چھڑک دیا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی جاتی ہے جس سے مسلسل خوشبو آتی رہتی ہے اور ناگواری محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایئرپورٹ پر دیکھ لیں، دیگر جگہوں پر ہوٹلز وغیرہ کے اندر دیکھیں، وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے. تو کیا ہر ہوٹل میں جانے والے پہ جنات مائل ہو جاتے ہیں؟ ہاں جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں خوشبو کی طرف، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں. اور ہمارے مذہب نے ہمیں طریقہ بتا ہی دیا، جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر داخل ہوں. جنات کے درمیان پردہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر خوشبو ہوگی جنات ضرور آئیں گے، ورنہ پھر واش روم کا ہی کیوں؟ آپ اگر ویسے ہی اسپرے سینٹ لگاتے ہیں کسی شادی بیاہ میں جانے کے لیے تو جنات تو جب خوشبو پہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں نا، نہ کہ واش روم کے اندر خوشبو پر اٹریکٹ ہوں گے، وہ تو خوشبو پر ہوں گے، تو پھر باہر بھی ہو سکتے ہیں آپ کی طرف، خوشبو لگانے چھوڑ دیں. تو اس لیے اس قسم کے وسوسوں سے آپ دور رہیے.
ایک پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی، اس میں ایک مضمون تھا، پوچھا مصعب یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ پوسٹ پہ یہ لکھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میری موت ماں کی گود میں ہو تاکہ فرشتے بھی سوچیں کہ اسے کہاں لے جائیں، یہ تو مرا ہی جنت میں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، یہ بیمار اور کمزور اور علم سے خالی ذہنوں کی پیداوار ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے جملے لکھ کر، اس قسم کی باتیں لکھ کر عام لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر میں یہ جملہ کہوں گا کہ ہمارے وہ قلوب جو قرآن کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، علماء کی تقاریر، ان کے بیانات سے اثر نہیں پیدا ہوتا، حدیثیں پڑھتے ہیں اثر پیدا نہیں ہوتا، ان چیزوں سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک اور بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ہر بہن کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے اچھی طرح مل لے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر قیامت تک بھائی بہن آپس میں نہیں مل سکیں گے، یعنی روحیں آپس میں نہیں مل سکیں گی۔ اور نیچے لکھا تھا اس چیز نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، مجھے رنجیدہ کر دیا، اور وہ پھر وہ ایموجی وغیرہ بنا دی وہ آنسو نکالنے والی۔ اب جو اس کو دیکھ رہا ہے آگے فارورڈ کر رہا ہے، بہنیں پریشان ہونے نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب کے مرنے کے بعد ہمارے بھائی پھر ہم کبھی ملاقات نہیں ہو سکتی ان سے قیامت تک۔ تو یہ صورتحال وہ بھی غلط اور یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس میں خرابی کیا ہے کہ یہ تو آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن ماں کی گود میں جنت ہے، اور جو ماں کی گود میں مرے گا وہ جنت میں مر گیا، گویا کہ یہ تو کہیں روایت میں موجود نہیں۔ پھر فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے تو کیا وہ بالکل کچھ نہیں جانتے؟ ان کو تو سب کچھ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب فرشتہ آ کے وہ، یعنی فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ ماں کی گود میں مرا ہوا ہے، اب وہ کہاں لے کر جائیں بھئی؟ یہ تو پہلے جنت میں مرا ہوا ہے، تو جنت تو ثابت ہی نہیں ہے، پھر وہ فرشتے ایسا کیوں کہیں گے؟ اور کیا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ اس کی روح کو کہاں لے کے جانا ہے؟ معذب روح ہے یا یہ انعام یافتہ روح ہے؟ یہ فرشتوں کی ایک معذلہ ثم معذلہ کم علمی یا جہالت کی طرف اشارہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں بنانے والے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنا فارورڈ ہوتا جائے گا اتنا اس شخص کے اوپر وبال طاری ہوتا رہے گا، اور آپ اس میں حصے دار نہ بنیں کہ اس کی طرف سے آپ تک آیا اور اس کے بعد جتنے تک آپ جائے گا اس کا وبال آپ پر، پھر آپ سب کا اس کے اوپر۔ اس لیے اس سے بالکل اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے، پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ہم